ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ ہم سب لوگوں کا یہ اجتماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور حالات زندگی جاننے کے لیے ہوا ہے۔ کلکتہ جیسی چہل پہل والی جگہ اور یہ ایسا شہر ہے کہ دین کی باتوں کے سننے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نکالنا لوگوں کے لیے دشوار ہوتا ہے، مگر اس کالج کے طلباء کی دلچسپی قابل مبارکباد ہے کہ ان بچوں نے ہم لوگوں کو اکٹھا کرنے کا بندوبست کیا۔ اس سے ان بچوں کی ہمت افزائی بھی ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو سعادت بھی میسر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک پہلا دور تو وہ ہے جسے میلاد نبوی سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ میلاد کے معنی آتے ہیں پیدائش کے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں اپنی والدہ صاحبہ کے پیٹ سے جب باہر تشریف لے آئے اور اس عالم کو انہوں نے رونق بخشی، ایک دور تو یہ ہے۔ دوسرا دور ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 40 برس کی ہو گئی تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اپنی خاص رحمت سے آپ کو نوازا اور آپ پر اس پیغام کے اتارنے کی ابتدا کی جس پیغام کے پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو ازل میں ہی مقرر فرمایا تھا، اور وہ پیغام وہ ہے جس کا نام قرآن ہے۔ یہ ایک عالمی پیغام ہے اور جو یہ کام کرے گا وہ عالمی رسول ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوسرے دور کو بعثت کا دور کہتے ہیں۔ بعث کے معنی آتے ہیں ابھرنے کے اور بھیجنے کے۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے آپ کو اس عالم میں پیدا کیا تھا، اس مقصد کو انجام دینے کی ذمہ داری کا آج اعلان کرایا گیا۔ اس کے لیے غار حرا کا انتخاب ہوا اور وہاں سے یہ صدا بلند ہوئی: اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور تیسرا دور وہ ہے جسے وفات النبی کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت اور کوچ، اور اس مناسبت سے ہم لوگوں کے ہاں اسے بولتے ہیں 12 وفات۔ تو وہ 12 وفات ہو یا میلاد النبی ہو یا بعثت والا واقعہ ہو، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ان دونوں کے باہمی ربط پہ اگر توجہ دلائی جائے اور بات کی جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ مجھے اس وقت صرف ایک بات سنانی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی بے پناہ ہم لوگوں پر ساری خلقت کے اوپر مہربانیاں ہیں۔ اس نے ہم لوگوں کو بے کہے پیدا کیا اور پیدائش کا سارا بندوبست ہم لوگوں کی تخلیق سے پہلے کر دیا۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں آئے تو اس نے ہماری ماں کے چھاتی میں دودھ ہمارے لیے پہلے سے تیار کیا۔ پھر جب ہماری پیدائش کی گھڑی آئی تو ہماری پیدائش اس نے آسان کر دی۔ اگر اللہ نے آسان نہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو قدم گھٹ گیا ہوتا اور ماں کے پیٹ میں ہی انتقال ہو گیا ہوتا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی کریمیاں اور مہربانیاں ہیں۔ جب ہم باہر آئے تو اس اللہ نے ہماری پرورش کا بندوبست ایسا کیا کہ عمر کا وہ حصہ جس میں ہماری ماں بھی ہمیں نہیں سکھا سکتی تھی کہ تم چھاتی پکڑ کے منہ چلاؤ، مگر رب نے ہمیں اندر
اندرونی تعلیم دی اور ہمارے قلب میں یہ بات ڈال دی کہ ماں کی چھاتی کو ہم منہ سے تھام لیں اور کس طرح سے اسے چوسنا چاہیے اور چوسیں، اور پھر اس سے اللہ رب العالمین نے ہماری پرورش اور پیٹ بھرنے کا بندوبست کیا، جسے ماں کا دودھ کہتے ہیں۔ وہ رب جس نے یہ توفیق ہمیں دی اور ہمیں اس کی سمجھ دی کہ ہم اپنی ماں کی چھاتی جب پکڑتے ہیں اور دودھ چوستے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں اور اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنا منہ نہیں نوچ لیتے، بلکہ اس کی سمجھ دی کہ ہم اپنی حفاظت کا بھی خود بندوبست کریں، جبکہ ہمارا زمانہ صغر سنی کا ہے اور دودھ کے پینے کا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو روزمرہ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آتی رہتی ہیں اور اسے ہم دیکھتے رہتے ہیں، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ذرا بھی آپ اپنی فکر کو کام میں لے آئیں تو اللہ رب العالمین کے کریمی اور احسانات کا اندازہ ہو سکے گا۔ جس رب نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا، ہواؤں کا بندوبست کیا، ہماری پرورش کا انتظام کیا، اس رب نے اس کائنات میں ہمارے دائمی زندگی کے گزارنے کا بھی بندوبست کیا، اور ایسا بندوبست کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی ذات کے لیے بھی اور دنیا کی تمام چیزوں کے لیے مفید ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ بندوبست کیا ہے اس کا تعلق انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں بھیجے گئے، اور ان کے اولادوں میں یہ سارے انسان انگنت پیدا کیے گئے۔ ان انسانوں کے لیے ان کو پروردگار عالم نے باپ قرار دیا، اور ان کی بھی بڑی کریمی ہے کہ ہمارے باپ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خداوند کریم نے وہ تدبیریں بتائیں جو تدبیریں انہیں خود معلوم نہیں تھیں۔ خدا کی تعلیم یہ نبیوں کے لیے خاص ہوا کرتی ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی معرفت، جس تعلیم الہی کا آغاز کیا تھا اور ابتدا کی تھی، وہ سلسلہ چلا۔ لاکھ سے بیشی انبیاء اللہ رب العالمین نے بھیجے، اور ان میں بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں وہ حضرات ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب دی، اور وہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتابیں تھیں۔ جن حضرات کو یہ کتابیں ملی انہیں مذہب اسلام کی بولی میں رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت کا درجہ نبوت سے فائق ہے، بڑھا ہوا ہے۔ ان نبیوں کا سب سے سلسلہ اخیر میں جب اللہ رب العالمین نے ختم کیا ہے تو آخری رسول اور آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے اس کام پہ کھڑا کیا جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا۔ بعثت نبوی، رسول کریم کی طرف سے اللہ کی باتوں کے پھیلانے کا کام جب شروع ہوا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کا اعلان کہلاتا ہے۔ تو ولادت نبوی اگر نہ ہوتی تو منصب رسالت کے جو تقاضے ہیں ان کے اعلان کی گھڑی بھی نہ آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے اعتبار سے اعلان نبوت کے پہلے بھی ایسی بابرکت شخصیت بنائی تھی کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد ہی اس عالم میں اس کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ ہم لوگوں کے یہاں ہندی کی کہاوت ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ کو وہ مرتبہ دیا تھا کہ اس مرتبے کے ظہور کی جب اصل گھڑی آئے گی تو اس سے پہلے ہی اس کے کچھ آثار ہوں۔ اللہ نے وہ بھی کر کے دکھایا۔ حدیثوں میں اس کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شیر خوار تھے تو عرب کے دستور کے مطابق گاؤں کی عورتیں مکہ شہر میں آئی تھیں بچوں کو گود لینے کے لیے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاتون نے اس خیال سے نہیں دیا کہ یہ یتیم ہیں اور معاوضے میں کوئی بڑی رقم میسر نہیں آئے گی، لیکن یہ ساری باتیں نصیبے کی ہوتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صاحب مقدر رب نے بنایا تھا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمایا، اور جس سواری پہ یہ آئی تھی اپنے قبیلہ سعد سے، تو اس وقت یہ سواری غذائی حالت کی خرابی اور کمزوری کی بنا پر اور
دوسرے خواتین کی سواریوں سے پیچھے رہتی تھی اور بہت دھیرے دھیرے چلتی تھی، اس لیے کہ دانہ پانی اسے کم ملتا تھا اور خود ان کے گھر کی بھی حالت مالی اچھی نہیں تھی۔ لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر اس سواری پہ بیٹھی ہیں واپس جانے کے لیے، تو اچانک اس سواری کے اندر بلا کسی مادی نئی چیز پیدا ہونے کے، یعنی کھانا جتنا زیادہ مل گیا ہو کہ طاقت آ گئی ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں، مگر وہ سواری اس قدر تیز چلنے لگی کہ ساری سواریاں جو خواتین کی تھیں ان کے آگے آگے ان کی سواری ہو گئی۔ وہاں یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا، ان خواتین نے بھی سوچا کہ یہ کیا نئی بات ہو گئی ہے، اس حلیمہ سعدیہ کی سواری میں کیا بات آ گئی، نئی روح کہاں سے آ گئی، جو ہم لوگوں کی سواریاں جو مضبوط ہیں ان کے آگے آگے لپکتی ہوئی چل رہی ہیں۔ جب یہ اپنے گھر پہنچی ہیں تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ ان کے گھر کی بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ کم تھا۔ جب چھوڑ کے آئی تھی اپنا گھر قبیلہ سعد سے، جب مکے میں آئی تھی، لیکن جب لوٹ کے گئی ہیں تو ان کے گھر کی ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہونے لگا۔ ہم لوگ بھی آپس میں بولا کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کے قدموں کی برکت سے یہ ہو گیا، تو دنیا میں اور کہیں ہو یا نہ ہو، مگر یہ واقعہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی برکت سے اللہ رب العالمین نے یہ آثار پہلے سے دکھانا شروع کر دیے اور لوگوں کی توجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ ہوتا یہی ہے کہ جب کسی بچے یا کسی بوڑھے یا جوان کی ذات سے کوئی عجیب و غریب شے نمودار ہوتی ہے تو لوگوں کی توجہ کا وہ شخص مرکز بن جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں لوگوں کی توجہ کے مرکز بن گئے۔ پھر وہ گھڑی آئی کہ مکے لوٹائے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا اور آپ کے دادا نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 13 سال کی تھی کہ اسی زمانے میں خانہ کعبہ کی ایک دفعہ مرمت کا نمبر آیا۔ اس کی دیواریں جھاڑ کر لوگ نئی پتھر کی اینٹیں لگا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک تھے، اور اس وقت بھی عجیب غریب ایک واقعہ پیش آیا، وہ میں سنانا چاہتا ہوں جس سے لوگوں کی اور بھی توجہ آپ کی طرف ہو گئی۔ عربوں میں خانہ کعبہ کی عزت تو تھی، مگر دین نہ جاننے کی وجہ سے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ جن کپڑوں میں ہم دنیا کے جہان کے گناہ کیا کرتے ہیں، انہی کپڑوں میں خانہ کعبہ کی ہم زیارت نہ کریں، طواف نہ کریں۔ وہ لوگ وہاں جب آتے تھے تو ننگے مادرزاد ہو جایا کرتے تھے، اپنے کپڑے انہوں نے اتار دیے۔ یہ ان لوگوں کا ذہن تھا اور ان کے ہاں یہ عیب کی چیز نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کی دیوار چنی جا رہی تھی اور اینٹیں لوگ اپنے موڑھوں پہ اٹھا کے رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ حضرت نے بھی اپنے پاک موڑھے پر اینٹیں رکھی، مگر ان کی وجہ سے چھلن آ گئی، تو گھر والوں نے بھی، دادا نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ آپ اپنا تہمت کھول کے اس کی گدی بنا کے موڑھے پہ رکھ لیجئے، تاکہ اس پہ جب آپ اینٹ رکھیں گے تو بدن کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت خدا کا جو دین ملنے والا تھا، اس دین میں یہ تعلیم آنے والی تھی کہ انسانی جسم کو ننگا کرنا منع قرار دیا جانے والا تھا۔ تو حضرت کی معرفت جو پیغام ہم سب انسانوں کو ملنے والا تھا، رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو داغ سے بچایا کہ اس وقت اگر آپ ننگے ہو جائیں گے تو لوگ آئندہ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے تمہیں ننگا خود دیکھا ہے، تم جوان ہو گئے تھے اور اب تم ہمیں پردے کی تعلیم دیتے ہو۔ تو رب العالمین کا نظام سارے عالم میں یہی ہے کہ جب وہ کوئی کام کرانا چاہتے ہیں کسی سے تو اس لائق خود اسے بناتے ہیں، اسی لیے مربی حقیقی اللہ کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہمت کھولنے کے لیے، کپڑا اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو کسی نے زبردستی کھولنا چاہا تو اتنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی آ گئی اور آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی تہمت کھولتا اور آپ کا سطر مبارک کھلتا، لوگ لگ گئے آپ کو ہوش میں لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ٹکڑا میں سنا رہا ہوں۔
کہ اس طرح کے بعض واقعات عجیبہ پیش آئے اور لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہوئی اور آپ مرکز توجہ خلائق بن گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہو گئی اور ابھی اعلان نبوت کا ٹائم نہیں آیا ہے، مگر آپ کی عصمت، آپ کی صداقت اور آپ کی سچائی کا غلغلہ لوگوں میں اتنا تھا اور آپ کی دیانتداری کا چرچا اتنا تھا کہ ایک بیوہ خاتون جن کی 2 مردوں سے پہلے شادی ہو چکی تھی اور بیوہی کی زندگی گزار رہی تھی، جو اب ہم لوگوں سے ماں کا رشتہ رکھتی ہیں، ہماری ماں ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روپے سے ان کے کاروبار کو سنبھالا اور انہوں نے اپنے تجربے میں جب دیکھ لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خلیق اور کس قدر سچے ہیں اور کس قدر امانت دار ہیں، تو ان کی طرف سے خود ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام بھیجا گیا۔ آپ بتائیے، ان کی عمر کوئی 45 سال کی ہو چکی تھی اور حضرت کی عمر شریف کل 25 برس کی تھی، مگر 25 سال تک پہنچنے میں آپ کی عصمت اور آپ کی سیرت اتنی محفوظ اور پاک تھی کہ کوئی انگلی کسی طرح کی داغی کی اٹھا نہیں سکتا تھا، اور ان خاتون سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عقد کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر عقد ہوا اور اللہ رب العالمین کی کرم مہربانی دیکھیے کہ ساری اولادیں حضرت کی انہی خاتون سے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بیٹے ہیں جو انہی سے پیدا ہوئے، قاسم ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، اور حضرت کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ بڑی بیٹی حضرت زینب ہے، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں۔ تو یہ 4 بیٹیاں اور یہ لڑکے اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر یہ بیٹیاں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں غزوہ احزاب کے بعد، سن 5 کے بعد، اور وہ بھی جلد ہی شیرخوارگی کے زمانے ہی میں جدا ہو گئے۔ ابراہیم ان کا نام تھا۔ باقی اور خواتین سے کسی کے اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عقد ہوا ہے، اس عقد نے بھی لوگوں میں بڑا چرچا کیا اور لوگ اس کا انتظار کرتے ہوں گے کہ کب ان دونوں میں ناچاقی پیدا ہو جاتی ہے، مگر خدا کا کرنا دیکھیے، ایسا جوان شوہر اور یاد الہی کی اس پہ جب دھن سوار ہوئی، اللہ رب العالمین نے اپنی طرف جب انہیں کھینچنا شروع کیا تو وہاں حضرت ایک سکون کی جگہ کھوج کر، جسے حرا کہتے ہیں، ایک پہاڑی ہے، بہت اونچاس پر ہے۔ آج بھی جو لوگ حج کو جاتے ہیں، جوان تندرست بھی ہوں تو چڑھنا اور اترنا ان کے لیے بہت بھاری پڑے گا، اس قدر اونچاس ہے، رستہ بھی کوئی نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین نے اس غار میں ایک بات یہ رکھی تھی کہ اس میں ایک سوراخ ایسا ہے خانہ کعبہ کی جانب کو۔ حافظ ابن حجر بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بخاری کے شارح، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں پہنچ گئے اور آپ نے قیام وہاں کیا، اور جب آپ منہ کرتے تھے کعبہ شریف کی طرف تو وہاں سوراخ سے کعبہ شریف کا جلوہ ہمیشہ دکھائی پڑتا تھا، اور اس چیز نے یاد الہی میں اور زیادہ مہمیز کا کام کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی ناچاقی ہوتی، ایسی وارفتہ کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو دیکھ کر اس قدر متاثر تھیں کہ آپ کے کھانے کا سامان تیار کرنا اور حضرت کی جدائی میں خلل نہ پڑنے پائے اس کا لحاظ کر کے وہ کھانا وہاں غار حرا میں بھجوانا۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضرت کی اتنی خدمت کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے پھیلانے میں اور اس اسلام کو قبول کرنے میں سب سے پہلے جس نے پیش قدمی کی وہ عورت ہے جس کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا اور خدمت عورت ہی نے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا بڑا چرچا ہونے لگا اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ پیغام تو 40 سال کی جب عمر شریف ہوئی تب آیا، اور اس پیغام کو جب آپ نے لوگوں میں پہنچایا
جسے بعثت کہتے ہیں، تو سب سے پہلے جس نے آمنا کہا ہے، قبول کیا ہے، لبیک کہا ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عورتوں میں پیش یہ تھیں، اور آپ کے خاندان کے عزیزوں میں سگے چچیرے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ساتھ لگ گئے، انہوں نے قبول اسلام کیا۔ اور حضرت صدیق اکبر جو آپ کے بچپن کے ساتھی تھے، عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں، انہوں نے فوراً آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا اور کلمہ پڑھا اور آپ کی معیت اختیار کر لی۔ اخیر دم تک ایسا ساتھ دیا کہ دنیا کی ساری آسائشیں، سارا آرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر چھوڑ دیا۔ یہ میں تفصیل سنا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین جب کام لینا چاہتے ہیں تو دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے بندوبست بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو یوں متوجہ کر دیا۔ شکل و شباہت کا یہ حال تھا کہ جو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہمیشہ دیکھنے کے لیے دیوانہ وار پھرتا رہتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت کے جسم مبارک سے جب پسینہ نکلتا تھا تو اس پسینے میں بھی عام انسانوں کے پسینے کی طرح سے بسانت کے بجائے ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ لوگ مشک اور زعفران اور عنبر کی خوشبو کو رد کر دیتے تھے اور حضرت کے پسینے کی مہک کو ترجیح دیتے تھے۔ حدیثوں میں ایک واقعہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچیری بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، پسینہ جسم سے نکل رہا تھا۔ آپ کی اچانک آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ ام ہانی ہمارے جسم سے کچھ پوچھ رہی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت ام ہانی نے کہا کہ آپ کے جسم مبارک سے پسینہ میں کاش رہی ہوں۔ اور آپ نے پوچھا کیا کرو گی تم؟ کہنے لگی کہ میں اسے برتن میں رکھ رہی ہوں اور اپنے ہاں جو خوشبو کے برتن ہیں اس میں میں اس پسینے کو ڈالوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی رب العالمین نے خصوصیات دی تھی کہ جب آپ گلیوں کو، راستوں کو نکلتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ بات سننا وہ ایک الگ بات تھی، اس کی جو برکتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ حسن خلق کا یہ حال تھا کہ اللہ رب العالمین نے خود تعریف کی حضرت کی اور اپنی طرف نسبت کی کہ میں نے یہ نوازش آپ پہ کی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں یہ صرف آپ کی شیریں بیانی اور حسن خلق کی وجہ سے، اور آپ میں یہ نرمی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پیدا کی ہے، میرا یہ عطیہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والوں میں مکے میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو غلام تھا کبھی اور آزاد کر دیا گیا تھا۔ زبردستی خرید کر لوگ اس زمانے میں غلام بنا لیا کرتے تھے۔ یہ زبردستی بیچے ہوئے اور خریدے ہوئے آدمی تھے۔ حضرت زید ان کا نام ہے، والد کا نام ہے حارثہ، زید ابن حارثہ۔ اصلاً وہ غلام تھے حضرت خدیجہ کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو حضرت کو دے دیا تھا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں جس سے آپ اندازہ کریں گے کہ حسن خلق میں اللہ نے آپ کو کیا امتیاز عطا فرمایا تھا۔ حضرت زید کی عمر زیادہ سے زیادہ 8-9 سال کی ہوگی کہ مکے کے تجارتی قافلے کے ساتھ یہ بھی باہر چل پڑے، اور ان کا گزر اس قبیلے سے ہوا جس قبیلے کے یہ اپنے باپ اور رشتہ داروں کے اعتبار سے تھے۔ وہاں مقامی لوگوں کی نظر ان پہ پڑی تو ان کے چچا اور باپ نے قافلہ والوں پر دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ تم لوگ ہمیں دے دو۔ قافلہ والوں نے کہا کہ بے شک تمہارا بچہ ہوگا مگر ہم دینے کے اختیار سے عاری ہیں، یہ کام تمہیں کرنا ہے تو جن کا یہ غلام ہے ان سے تم ملو۔ چنانچہ وہ لوگ ان حضرات کے کہنے سے مکے آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے پوری صورتحال بیان کی اور یہ چاہا کہ اس بچے کو لے جائیں۔ میں سنا رہا ہوں حسن خلق کی تاثیر اور کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشیں لوگوں پر ہوتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے باپ چچا ہیں، تمہیں لینے آئے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔
حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ پھر وہ اپنی نگاہیں کبھی اٹھا کر اپنے باپ اور چچا کے چہروں پہ ڈالتے تھے اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تھے۔ بچے آدمی 8-9 سال کی عمر، مگر غایت شفقت حضرت کی اتنی ان کو گھیر چکی تھی اور متاثر کر چکی تھی کہ انہوں نے خود یہ اعلان کیا، اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ یہ بات میں اس پہ سنا رہا ہوں کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے پر اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ اثر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حسن خلق تھے اعلان نبوت سے پہلے بھی، اور اعلان نبوت کے بعد تو آپ کا کام ہی یہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جب اس منصب جلیلہ پہ فائز کر دیا اور آپ نے جب 40 سال کی عمر ہونے کے بعد اعلان فرمایا، تو اس اعلان کی غرض یہ تھی کہ سارے عالم کے آدمیوں کو اللہ کی باتیں پہنچا دی جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا اور رسول بنایا، مگر آپ کی نبوت اور کارکردگی کا دائرہ عالم کو سارے گھیرے ہوئے ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہ اللہ جس اللہ کی طرف یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، وہ اللہ وہ ہے جس نے تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے دین اور تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہدایت دے کر ان رسول کو بھیجا ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ سارے عالم تک اس چیز کو پہنچا دیں۔ اسی بنا پر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ مذہب اسلام انٹرنیشنل مذہب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی رسول ہیں۔ مکے میں مبعوث تو جو ضرور ہوئے، لیکن دائرہ کار احاطہ کیے ہوئے ہے ساری دنیا کو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت خدا نے اس دین کے پھیلانے کا جو بندوبست کیا وہ عجیب غریب ہے۔ حدیثوں میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو اور صحابہ کرام کو ان کی مجلسوں میں جب کوئی بات بتاتے تھے تو بتانے کے بعد فرماتے تھے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم لوگوں کو میری ایک بھی بات معلوم ہو تو دوسروں تک وہ بات پھیلا دو اور دوسروں کو بتا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ اس مجلس میں موجود ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان لوگوں تک یہ باتیں اللہ کی پہنچا دیں جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس ڈیوٹی کو انجام دیا۔ آج آپ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مکے سے ہزاروں ہزار میل دور ہے، اور آپ چین اور جاپان میں دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک اور قرآن کریم کی صدائے برحق ہر جگہ آپ کو گونجتی دکھائی پڑے گی۔ ہر جگہ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کہنے والے پڑھنے والے ملیں گے، اور یہ لوگ شہادت ہے اس بات کے کہ یہ دین عام ہے، ہر آدمی کو اس دین کی دعوت ہے، کالا ہو گورا ہو کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعلیم بھی اللہ کی ایسی دی کہ ان تعلیمات الہی پہ آپ نظر ڈالیے تو پتہ چلے گا کہ بے شک اس میں اس کی صلاحیت ہے کہ دنیا کا ہر فرد اس کو قبول کرے اور دنیا کا ہر فرد اس سے متاثر ہو۔ ہمارے حضرت کے الفاظ بہت مختصر ہوا کرتے تھے۔ آپ سے ایک سوال میں کروں کہ دین کیا چیز ہے، آپ جواب نہیں دے پائیں گے، مگر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے۔ آپ نے فرمایا، الدین النصیحہ، وہ دین عربی میں طریق زندگی کو کہتے ہیں جس پر آدمی اپنی زندگی گزارے، کیسے سوئے، کیسے بیٹھے، کیسے کھائے، کس ڈھنگ سے شادی ہو، بیاہ ہو، مرنا ہے، جینا ہے، کسی سے جھگڑا ٹنٹا ہو جائے تو اسے کیسے ٹھیک کیا جائے، زمین جائیداد کا مسئلہ ہو تو اسے کیسے حل کیا جائے، کاشتکاری کے مسائل ہو تو اسے کیسے حل کیا جائے۔ دنیا جہان میں جو انسانی ضرورتیں جتنی ہیں اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اللہ رب العالمین کی ہدایتیں موجود ہیں، اور ہر ضرورت میں آپ کی رہنمائی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا، چھوٹا سا جملہ، الدین النصیحہ، دین اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جس میں دنیا کی ہر چیز کی بھلائی چاہی گئی ہے۔
الدین النصیحہ، خیر خواہی. کس کی؟ اپنے نفس کی بھی خیر خواہی ہے، باپ ماں کی بھی خیر خواہی ہے، بھائی کی بھی خیر خواہی ہے، گھر والوں کے سوا اڑوس پڑوس کی بھی خیر خواہی ہے، خواتین کی بھی، بیویوں کی بھی خیر خواہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو دنیا کا حال بہت خراب تھا. عورتیں وراثت میں بانٹ دی جاتی تھیں اور ان کو ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے بے جان کوئی شے ہوتی ہے. مگر حضرت جب تشریف لے آئے تو آپ نے ان کا درجہ بلند کر دیا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کے درجے میں ہو، تم ان کے لیے لباس کے درجے میں ہو. ایک جگہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کی وعاشروہن بالمعروف، تم لوگ ان کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے پیش آیا کرو. دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کا اے مردو تمہارے اوپر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے تمہارے ان کے اوپر حقوق ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے جو چھوٹے ہیں ان میں بھی خیر خواہی کی بات بتائی. اب آپ دیکھیے حدیثوں میں یہ بات تو آتی ہے اور بے دھیانی میں ہم لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے پیر سے جوتے نکال دو پھر جوتے جب پیر میں ڈالنے لگو تو اسے جھاڑ کے پہنا کرو. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈس لینے والا جانور آ گیا ہو، کوئی چپ جانے والی چیز گھس گئی ہو، تمہیں تکلیف ہو جائے گی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا اور ساری خلقت کا اتنا خیال تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جوتے جھاڑ کے ڈالو ورنہ تمہارے پیروں میں کبھی تکلیف بھی آ سکتی ہے. حدیثوں میں ہے حضرت نے فرمایا کہ جب تم اپنے بچھونے رات کو لگا دو اور پھر گھر تاریک رہے اندھیارے میں پھر تم گئے تو فرماتے ہیں کہ بچھونا جھاڑ پھر لو تب سو. ممکن ہے کوئی ڈسنے والا جانور آ کے بیٹھ گیا ہو. جنگلوں اور دیہی علاقوں میں اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی چیز وہاں گر گئی ہو جو تمہارے بدن کو چبھ جائے. یہ میں مثال دے رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ سونا بچھونے پر یہ ہمارا کام ہے مگر ہمیں راحت دینے کے لیے اور تکلیف سے بچانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہمیں دی. اے میرے دوستو، تو ایک اور چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اب آپ بتائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی، ہم لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے منہ دتمن سے صاف کیا کرو، مسواک کیا کرو. مراد ہے، مقصد ہے صفائی منہ کی. فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، مسواک یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العالمین کی بھی خوشی کا ذریعہ ہے. خود آپ اس طرح سے پابندی کے ساتھ اس پہ عمل کرتے تھے کہ بیماری کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے حجرے میں ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو اسے دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اونچی ہوئی اور للچائی نگاہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ آپ مسواک کریں گے؟ حالانکہ آپ کی طبیعت بہت خراب تھی. آپ نے فرمایا کہ ہاں. ایسی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسواک کے برش کو چبا سکیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دتمن لے کر خود چبایا اور چبا کے وہ برش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کرنے کے لیے دیا اور آپ نے مسواک استعمال کی. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے مگر منہ کی صفائی کا مسئلہ حفظان صحت کے لیے جس قدر اہم ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں. منہ کی غلاظت و گندگی کی وجہ سے ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. دانتوں کی حفاظت کے لیے آج کل خاص اہتمام کیا جاتا ہے. سینکڑوں قسم کے منجن بنائے جاتے اور استعمال کیے جاتے ہیں. سبوں کی غرض ایک ہے صفائی، مگر ہمارے حضرت نے خاص طور سے اس طرف توجہ دلائی اور کہا کہ تم اس کا اتنا لحاظ کیا کرو. اسی لیے نمازی لوگ جانتے ہوں گے کہ ہر نماز کے وضو کے لیے جب 5 دفعہ آپ وضو کریں گے تو اس وضو میں برکت نہیں ہوگی جب تک آپ مسواک نہ کریں. تو نمازی آدمی اگر خاص طور سے اس کا خیال کرے گا تو اس کی صحت پہ اثر پڑے گا. وہ امراض جو دانت کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں اس سے حفاظت کا حضرت نے بندوبست کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ تیل بھی ڈالا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو بھی ڈالنے کی ہدایت فرمائی.
حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے دماغ سر پر اتنا تیل ڈالتے تھے اور عمامہ کے اوپر نیچے ایک کپڑا سر پہ ڈال کے تاکہ عمامہ محفوظ رہے۔ صحابی بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کپڑے کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا جیسے تیل والے کا کپڑا ہو۔ کان ثوبہ ثوب زیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکی کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہم لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ ہم لوگوں کے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ پیشاب کریں گے، کھڑے کھڑے پیشاب کر لیں گے، چھینٹیں اس کی لوٹ کے آتی ہیں، پتلون خراب ہو جاتی ہے۔ مذہب اسلام نے اس طرح کی چیزوں کو بہت برا منایا ہے۔ رسول کریم نے سختی سے منع کیا، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ تم ایسی جگہ مت پیشاب کرو کہ جس کی چھینٹیں لوٹ کے تمہارے اوپر آئیں۔ فرمایا کہ تم لوگ جب بیٹھو پیشاب کے لیے تو جگہ دیکھ لو وہاں بل نہ ہو، ورنہ بل میں پیشاب کرو گے ممکن ہے کوئی جانور نکل آئے ڈس لے۔ یہ ہم لوگوں کی بھلائی کا خیال آپ نے کیا۔ فرمایا کہ سخت جگہ پہ تم پیشاب کرو گے تو چھینٹیں لوٹ کے آئیں گی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے عذاب قبر کا عام طور سے وقوع ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی تکلیف ہوگی، تم لوگ اس سے بچا کرو۔ ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول، تم لوگ پیشاب اور اس کی چھینٹوں سے بچا کرو۔ ایک حدیث ہے حضرت نے فرمایا الطہور شطر من الایمان، پاک رہنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان اس حقیقت کا نام ہے جس کے ماننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو دعوت دی، اللہ رب العالمین کی ہستی ماننی اور حضرت نے جو اس کی تفصیلات بتائی ہیں اس کو ماننا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے جب شاخیں نکلیں گی، اس درخت کی وہ شاخیں بارآور ہوں گی تو اس سے تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ انہی بارآور شاخوں میں سے ایک شاخ طہارت بھی ہے، پاکی۔ ٹٹی کے بعد ٹٹی کی جگہ اور نجاست کی جگہ کو دھو لینا۔ اسی طرح سے جسم کے کسی بھی حصے میں پیشاب پخانا، شراب، اس طرح کی گندی کوئی چیز لگ جائے تو اس کو دھونا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہدایت کی۔ اے میرے دوستو، مجھے مختصراً جو بات کہنی تھی جسے آپ سمیٹ لیں اور وہ حاصل ہے میرے تقریر کی، وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت مبارکہ کے بعد جو پیغام دیا تھا وہ پیغام عالمی ہے، اور انسانی ضروریات زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں ہر گوشے کے لیے حضرت کی زندگی میں روشنی ہے۔ ایسی مجلسیں جو منعقد کی جاتی ہیں تو اگر ہم لوگ اپنی نیت اس ڈھنگ کی بنا لیں کہ یہ مجلس درس اور مجلس سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی سیرت کی روشنی جو ہمارے سامنے آئے گی اس سے ہم اپنی تاریخ زندگی کے گوشوں کو روشن کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہوگی، اور یہ ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا جو کام تھا انہوں نے تو کر دیا۔ اس عالم کی رہنمائی کے لیے آخری رسول کو بھیجنا تھا اور آخری کتاب اتارنی تھی، وہ تو آپ نے کر دیا۔ اب ان لوگوں کی ڈیوٹی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے آپ کو قبول نہیں کیا ہے، اس لیے کہ قبول کرنے کی کوئی گھڑی بھی متعین نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اس پہ دھیان دے گا اور اس کے فوائد پہ نظر ڈالے گا تو اس کی سمجھ میں کسی بھی گھڑی بات آ سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو اپنی زندگی روشن کرنے کے لیے اپنی زندگی میں وہ سمو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔